اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 21 رمضان المبارک ہے، یعنی یہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہلاتا ہے. اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کو بھی شمار ہے. ماہ رمضان بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جو ہمارے درمیان سے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اس مہینے میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. احادیث و آثار میں رمضان شریف کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں. احادیث کے مطابق رمضان کے 3 عشرے ہیں اور 3 عشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. یوں تو پورا رمضان، پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دن یعنی آخری عشرے کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے. احادیث میں مروی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آقا کریم علیہ السلام دیگر ایام کے مقابلے میں آپ کے معمولات زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے. راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے. یہ مضمون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت سے اور زیادہ واضح ہوتا ہے. وہ بیان فرماتی ہیں، مجھے یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو یا پھر صبح تک عبادت ہی کرتے رہے ہوں، یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مکمل مہینے کے روزے رکھے ہوں. دوسرا خصوصی معمول جس کا ذکر حدیث میں ہے وہ اپنے اہل عیال کو رات میں عبادت کے لیے جگانا. احادیث کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال ہی جگایا کرتے تھے، لہٰذا رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ جگانے کا ذکر کا صاف مطلب یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو باقی سارے سال کی بنسبت جگانے کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہم خصوصیت اعتکاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. پھر ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال
رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ رمضان المبارک پورا ہی بہت فضیلت و اہمیت کا حامل ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اور اس آخری عشرے میں بھی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات میں قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائے انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ چنانچہ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں یعنی کم و بیش 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہے، اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبوت کی 23 سالہ مدت میں حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم بصورت وحی نازل ہوتا رہا۔ انہی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو ملائکہ نزول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تکمیل کرتے رہیں۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی رحمت و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ترغیب و تاکید ہے کہ وہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رات کو دعا و عبادت اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک رات کی تلاش کے لیے اعتکاف فرماتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سید الرسل اور محبوب رب العالمین تھی۔ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور مغفرت یافتہ تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی تلاش میں آپ اتنی جد و جہد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں، لہٰذا ہمیں اس رات کی تلاش و جستجو کرنا چاہیے اور آخری عشرے کی راتوں کو ذکر و عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ذکر کس قسم کا کرنا چاہیے؟ رمضان کی ہر رات کو ذکر میں گزارنا چاہیے، اور ہمیں خصوصی طور پر شب قدر کو ذکر اور اذکار میں گزارنا چاہیے۔ ذکر الہی زندگی کی جان ہے۔ وہ زندہ انسان جو ذکر الہی سے غافل اور محروم ہے، اگرچہ عام دیکھنے والوں کی نظروں میں تو اسے زندہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مردہ ہے، بے جان ہے اور زندگی کی برکتوں سے یکسر محروم ہے۔ حیات انسانی کی وہی گھڑیاں سرمدی اور ابدی ہیں جو اپنے خالق کریم کی یاد اور محبت میں بسر ہوتی ہیں۔ زندگی کے وہ لمحے ہیں جب انسان ذکر الہی سے محروم ہوتا ہے، وہ فانی ہیں اور لا حاصل ہیں، اور ایسی زندگی بسر کرنے والے کو بجز حسرت و ندامت اور کچھ نہیں ملتا۔ انسان کی زندگی کی منزل کا تعین اور اس کی طرف یکسوئی کے ساتھ رواں دواں رہنے کا عزم صرف انہیں نصیب ہوتا ہے جن کے دل میں محبوب حقیقی کے عشق کی آگ بھڑکائی گئی ہو، اور ذکر الہی کی شمع ہاتھ میں پکڑ کر وہ زیادہ عشق و محبت پر گامزن رہتا ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار مختلف اسلوبوں سے انسان کو ذکر الہی کی ترغیب دی گئی ہے، اور غفلت کے سراب میں ٹھوکریں کھاتے رہنے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات طیبات سے اپنے غلاموں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی سعی جمیل فرمائی، اور بڑے شوق آفرین انداز بیان سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں اپنے رب کریم کی یاد کا ذوق و شوق پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ الغرض
قرآن کریم میں بکثرت ایسی آیات ہیں جن میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ صبح و شام ذکر کرو، رات اور دن میں ذکر کرو، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ذکر کرو، سورج کے غروب ہونے سے پہلے ذکر کرو، سورج ڈھلے تو ذکر کرو۔ جب رات کے وقت ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی ہو، تم جاگو اور اپنے معبود برحق کی یاد میں محو ہو جاؤ۔ کسی عارف ربانی نے خوب کہا ہے، زندگی کے قیمتی لمحے تو وہی تھے جو محبوب حقیقی کی یاد میں بسر ہوئے، اس کے علاوہ جو کچھ کیا وہ لا حاصل تھا، بے مقصد تھا، بے نتیجہ تھا اور نادانی تھا۔ ذکر الہی وہ سیقل ہے جس سے دل کا زنگار دور ہو جاتا ہے، جس سے غفلت کی مدہوشی کافور ہوتی ہے اور نفس انسانی اخلاق رذیلہ سے نجات حاصل کر کے اخلاق حسنہ سے مزین و آراستہ ہوتا ہے، اور انسانیت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر اس کو رسائی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام خود بھی اور اپنے متوسلین کو بھی ذکر الہی کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے مختلف قسم کے اوراد و وظائف انہوں نے طالبان حق کے لیے مدون و مرتب کر دیے ہیں، جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر درود پاک بھی ذکر الہی کی اعلیٰ ترین قسم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی یہ وہ ذکر ہے جس کو صرف خاکی انسان ہی انجام نہیں دیتے، بلکہ نوری فرشتے بھی اس سے سعادت حاصل کرتے ہیں، اور خود خداوند کریم بھی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اس لیے دیگر اذکار کے علاوہ درود پاک بھی اولیاء کاملین اور ان کے مخلصین متبعین کا شعار رہا ہے، اور درود پاک کے فضائل و برکات سے احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں۔ آج خزینہ درود کے اس پروگرام میں ہم جو درود پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے، اس درود کا نام دلائل الخیرات ہے۔ دلائل الخیرات درود پاک کے ان تمام صیغوں پر مشتمل ہے جو مختلف اسناد سے مروی ہیں، اور اس کو اتنا قبول عام نصیب ہوا ہے کہ تمام سلاسل تصوف میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کو باعث سعادت و نجات تصور کیا جاتا ہے۔ اوراد کے متعلق آج کل بعض اہل ظاہر جو کسی غلط فہمی کے باعث اپنے آپ کو اہل علم و فضل میں شمار کرتے ہیں، ہر جگہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ اوراد و وظائف بدعت سیئہ ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے روکنے کا باعث ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے معاملات میں ہرگز داخل نہ کریں۔ آج کل لوگ ویسے ہی خواہشات نفسانی کے اسیر اور لذات دنیا کے گرویدہ ہونے کے باعث ذکر الہی سے محروم ہیں۔ ان مدعیان علم و فضل کی انہی باتوں نے انہیں ذکر الہی کے شوق سے یکسر محروم کر دیا ہے۔ اب انہیں اس محرومی پر احساس زیاں بھی نہیں رہا۔ انہی حضرات کے ان ارشادات نے انہیں مطمئن کر دیا ہے کہ غفلت کی میٹھی نیند کے جو مزے یہ لوٹ رہے ہیں، اسی میں ان کی خیر ہے، اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ حالانکہ یہ حضرات اگر صاحبان بزرگان دین کے ان وظائف و اوراد کا بنظر غائر مطالعہ کریں تو انہیں اس نتیجے پر پہنچنے میں ذرا دقت نہ ہو کہ قرآن کریم کی بے شمار آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت ارشادات جن میں ذکر الہی کی تلقین کی گئی ہے اور ہمہ وقت اپنے معبود برحق کی تحمید و تمجید کی ترغیب دی گئی ہے، در حقیقت یہ اوراد انہی احکامات کی حسین تعمیل ہے۔ یہ رب العالمین کے ان عاشقان باصفا کی کیف انگیز اور شاق آگی عبارت ہیں جن میں انہوں نے اپنے پاک دلوں میں امٹ کر آنے والی کیفیات محبت کو اپنی پاک زبانوں سے الفاظ کا زیبا لباس پہنایا ہے۔ آپ ان اوراد میں ایک جملے کی بھی نشاندہی نہیں کر سکتے جس میں توحید ذاتی اور توحید صفاتی کو بکمال بلاغت و فصاحت بیان نہ کیا گیا ہو۔ یہ دلوں سے نکلے ہوئے ایسے اثر آفرین جملے ہیں کہ غافل سے غافل دل بھی ان کی تلاوت کے بعد لذت ذکر سے سرشار ہو جاتا ہے اور اپنے معبود برحق کی یاد میں یوں کھو جاتا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے نیازی کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ جو اوراد ذکر الہی سے عبارت ہوں اور ذکر بھی وہ جو عشق و محبت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو،
اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا اور شک و شبے کی تخم ریزی کرنا دین کی کوئی خدمت نہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم دلائل الخیرات کی جس کتاب کا تعارف لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس دلائل الخیرات شریف کے عظیم مصنف کا اسم گرامی الشیخ الامام عارف الکامل قطب الاقطاب فرید العصر ابو عبداللہ محمد بن سلمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ حسنی سادات سے تھے اور 21 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے مدینہ فاس میں علم حاصل کیا اور جامعہ قروین کے کتب خانے میں سال ہر سال عزت گزینی اور مطالعے کے بعد آپ نے دلائل الخیرات کو مرتب کیا۔ پھر آپ فاس سے ساحلی علاقے کی طرف تشریف لائے اور وہاں کے عارف کامل شیخ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ پھر ریاضت و عبادت کے لیے آپ 14 سال خلوت گزین رہے۔ اس طویل خلوت میں مدارج سلوک طے کرنے کے بعد دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے آپ نے جلوت اختیار کی۔ بے شمار لوگ آپ کے دست حق پر تائب ہوئے اور آپ کا چرچا اکناف عالم میں پہنچ گیا اور آپ سے بے شمار کرامات اور عظیم خوارق رونما ہوئے۔ آپ کے اوصاف و کمالات میں غور و فکر کرنے سے عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کتاب و سنت کے سختی سے پابند تھے اور ہمہ وقت اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ آپ ہی کی برکت سے تمام بلاد مغرب میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا شوق بے پایا پیدا ہوا۔ آپ کی شہرت ملک کے کونے کونے میں پہنچی اور آپ کے معتقدین بستی بستی میں پائے جانے لگے۔ آپ کے خلفاء میں ایسے کامل بزرگ تھے جنہوں نے اس سلسلے کے فیض کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا۔ آپ کی اور آپ کے مخلص تلامذہ کی کوششوں سے معرفت الہی کا نور عام ہوا اور دلوں کی دنیا اس کے انوار سے جگمگانے لگی۔ 12,665 آپ کے وہ کامل مرید تھے جو مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ زہر خورانی کے سبب آپ کا وصال صبح کی نماز کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے یا دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں ہوا۔ ربیع الاول کی 16 تاریخ تھی اور 870 ہجری تھا۔ آپ کو آپ کی مسجد کے صحن میں نماز ظہر کے بعد دفن کیا گیا۔ آپ کے وصال کے 77 سال بعد آپ کے جسم مبارک کو سوس سے مراکش منتقل کیا گیا اور ریاض العروس کے مقبرے میں آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کی مرقد پر روضہ تعمیر ہوا۔ 77 سال کے بعد جب آپ کو آپ کی قبر سے نکالا گیا تو آپ کا جسم بالکل تر و تازہ تھا جیسے آج ہی ان کو دفن کیا گیا ہو۔ زمین نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا تھا اور اتنی طویل مدت کے بعد آپ کے جسم پر کوئی تغیر ظہور پذیر نہیں ہوا تھا۔ آپ کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بال ایسے تھے جیسے آج ہی کسی حجام نے حجامت بنائی ہو۔ بعض لوگوں نے آپ کے چہرے پر انگلی رکھ کر دبائی، خون وہاں سے ہٹ گیا اور جب انگلی اٹھائی تو خون اپنی جگہ پر لوٹ آیا، جس طرح زندہ آدمی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ آپ کا مزار پن انوار مراکش میں ہے جس پر بڑا روب و جلال کا سما طاری ہے۔ لوگ زیارت کے لیے جوق در جوق حاضر ہوتے ہیں اور دلائل الخیرات بکثرت پڑھی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے بکثرت درود پڑھنے کے سبب آپ کے قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کا تعلق سلسلہ شاذلیہ سے ہے۔ دلائل الخیرات کے علاوہ تصوف میں بھی آپ کی بہت سی تصنیفات ہیں۔ دلائل الخیرات کا پورا نام دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ والسلام علی نبی المختار ہے۔ اس کی تصنیف کے غرض و غایت کے سبب میں خود مصنف نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کتاب کو تحریر کرنے کی غرض و غایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اور اس کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ سیدنا محمد بن سلمان جزولی فاس میں قیام پذیر تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ وضو فرمانے کے لیے کنویں پر تشریف لے گئے، لیکن اس وقت وہاں کوئی ایسی چیز میسر نہ تھی جس کے ساتھ آپ کنویں سے پانی نکالتے۔ آپ اس حالت میں تھے کہ آپ کیا کریں کہ اچانک ایک لڑکی جو ایک اونچی جگہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اس نے آپ کا نام پوچھا۔
جواب سن کر اس لڑکی نے کہا کہ کیا آپ وہی شخصیت ہیں جن کا ہر جگہ چرچا اور تعریف ہو رہی ہے، اور صرف اس بات سے پریشان ہے کہ کنویں سے پانی کس طرح نکالا جائے؟ پھر اس لڑکی نے کنویں میں جیسے ہی اپنا لعاب دہن ڈالا تو پانی کنویں سے ابل کر باہر زمین پر آ گیا۔ سیدنا محمد بن سلیمان جزولی جب وضو سے فارغ ہوئے تو اس لڑکی سے کہا، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو مجھے بتا تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جس کے جواب میں اس لڑکی نے کہا کہ یہ مقام مجھے اس شخصیت کبریٰ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، وہ شخصیت کہ جو جنگل سے گزرتی تو وحشی جانور تک آپ کے دامن میں خیر و برکت سے لپٹ جاتے۔ آپ نے اس واقعے کے بعد حلف اور قسم اٹھائی کہ اب وہ درود پاک پر ایک کتاب تحریر کریں گے۔ تب آپ نے دلائل الخیرات لکھی، جس کے درود کے تمام الفاظ کو اختصار کے لیے اسنادوں کو حذف کر کے احادیث سے جمع کیا۔ پھر آپ نے اس لڑکی سے وہ صیغہ درود بھی حاصل کیا جس کا وہ ورد کیا کرتی تھی۔ دلائل الخیرات شریف کی 7ویں حزب میں وہ درود پاک بھی موجود ہے جس کو آپ نے اس لڑکی سے حاصل کیا تھا۔ اسے صلاۃ البیر یعنی بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دلائل الخیرات شریف وہ عظیم کتاب ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے۔ تمام معروف سلاسل طریقت کے شیوخ خود بھی اس کا ورد کرتے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بارگاہ نبوی میں اس وظیفہ درود السلام کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خوشبختوں کو اس کتاب کی خود اجازت فرمائی، جیسے محمد مغربی تلمسائی اور محمد اندلسی، حضرت سید الصدیق الفلالی امی ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ کو مکمل دلائل الخیرات حفظ تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں دلائل الخیرات شریف پڑھائی تھی۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے ذریعے لوگوں کو برکت اور نور نصیب ہوتا ہے۔ کشف الظنون میں ہے کہ یہ کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام پر مشتمل ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مشرق و مغرب اور خاص طور پر بلاد روم میں باقاعدگی سے یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ حضرت علامہ مہدی الفاسی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت درود شریف پیش کرنے کی وجہ سے سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارکہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ شہر مراکش کے قدیم حصے میں آپ کا مزار مبارک و مشہور و معروف ہے اور لوگ دور دور سے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور مراکش کے ساتھ مشہور و اہم اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے مجموعہ وظائف دلائل الخیرات کا مکمل تعارف پیش کیا ہے۔ کل یعنی 22 رمضان المبارک سے لے کر 29 رمضان المبارک تک ہم اس دلائل الخیرات کو پڑھنے کا شرف و سعادت حاصل کریں گے۔ دلائل الخیرات کی کل 8 فصلیں ہیں اور روزانہ ہم اس کی ایک فصل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں دلائل الخیرات کو پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنے اذکار میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔